اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کی ایک عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ دین ہے، وہ طریقہ زندگی ہے جس میں ہر شخص کو پوری عزت دی گئی. یہ اسلام کی خوبی ہے. ہر آدمی کو اس کا صرف حق نہیں، ہر آدمی کو پوری عزت جس دین جس مذہب نے عطا کی ہے وہ اس روئے زمین پر صرف اور صرف اسلام. اور اسلام نے یہ تصور دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. بنی آدم تمام انسان، تمام کے تمام لوگ، ہم نے ان کو عزت عطا کی ہے، ان کی تکریم کی ہے، انہیں شرف والا بنایا ہے. اور اسی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ خشکی اور تری میں انسان سفر کرتا ہے، یہ ہمارا کرم ہے، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، یہ ہمارا کرم ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان کو جو شرف اور مقام عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں اور عملی زندگی کو دیکھیں، یہ بات میں بارہا اپنے نبی کی شان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے کہا تھوڑا ہے کر کے زیادہ دکھایا ہے. دنیا میں آپ جتنے لیڈر دیکھ لیں، دعوے، باتیں اور لوگوں کو سبز باغ دکھاتے، ایک وعدہ دوسرا وعدہ، اور پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے. آپ اپنے ملک کے سیاستدانوں کو دیکھ لیجیے، آپ بڑے یا چھوٹے کسی لیول پہ بھی سیاست کو دیکھ لیں، صرف دعوے ہیں اور باتیں ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اگر دیکھیں گے تو عملی احادیث، عملی طور پر جو اقدامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ قولی احادیث سے آپ کے فرامین سے زیادہ ہے. اور یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ عمل کر کے دکھا گئے. اور آپ کی رحمت للعالمینی کا جو ایک مظہر تھا وہ یہ تھا کہ آپ معاشرے کے فقراء، مساکین، گرے پڑے لوگ، تنگ دست لوگ، جنہیں عمومی طور پر معاشروں میں کوئی عزت وقت نہیں دی جاتی، آپ کی نظر میں ایسے لوگوں پر خصوصی کرم نوازی ہوا کرتی تھی. خصوصی طور پر آپ ان کا خیال رکھا کرتے تھے اور خصوصی طور پر ان کا خیال رکھنے کی تاکید بھی فرمایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کا منظر دیکھا، اس منظر کو یوں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں اطلعت فی الجنہ، میں نے جب جنت کو جھانک کے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، فرأیت اکثر اہلھا الفقراء کہ جنت میں جانے والے زیادہ تر لوگ فقراء تھے، تنگ دست تھے، کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے. اور آپ نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤں جنتی آدمی کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں، اور یہ بتاؤں کہ جہنمی آدمی کیسا ہوتا ہے. صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ جنتی آدمی کیسا ہوتا ہے.
اس کی صفات اور خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ضعیف متضاعف، ہر وہ آدمی جو کمزور ہو اور اسے حقیر کمتر سمجھا جاتا ہو تو یہ آدمی جنتی ہے۔ اور فرمایا ہر وہ آدمی جو سخت مزاج ہے، جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے، جس کے مزاج میں کوئی نرمی نہیں، اور متکبر اور تکبر رکھنے والا ہے، فرمایا ایسا آدمی جہنم میں جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کون سے لوگ ہماری نظر میں پسندیدہ ہیں اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پسندیدگی ہماری نظر میں ہے لیکن حقیقت میں وہ پسندیدگی کے قابل نہیں۔ آج جو بڑی گالیاں دینے والا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بڑا بدماش آدمی ہے، اس کا بڑا رعب ہے، بڑا دبدبہ ہے۔ اور جو آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جو آدمی اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگا ہوا ہے، اس کو آج ہمارے معاشرے میں کوئی عزت قدر نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھ لیں، ایسا آدمی الیکشن پہ کھڑا ہو جائے تو کوئی اس کی طرف منہ کرنے کو تیار نہیں۔ ووٹ ڈالنا تو دور کی بات ہے نا، ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو اگلی بات ہے۔ ایسا آدمی کسی موقع پر بات کرنا چاہے تو کوئی آدمی اس کی بات کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم یہ توقع رکھیں اپنے ان رویوں کے باوجود کہ ان لیڈروں سے معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرے کی کایا پلٹ جائے گی، امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ آئے گا، کیسے آئے گا؟ کہ ہماری پسندیدگی ہی ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے جن کا نہ کردار اچھا ہے، نہ کریکٹر اچھا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر ظاہری اور اخلاقی صفات اور خوبیاں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جنتی آدمی کیسا ہوتا ہے؟ جسے اپنے کام سے کام۔ جنتی آدمی کیسا ہوتا ہے؟ جسے لوگ عمومی طور پر بلا وجہ حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، اور اس کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور فرمایا ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، کنورسیشن ہو گئی۔ جنت نے کہا کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جن کو معاشرہ عزت قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، جن کی معاشرے میں کوئی خاص قدر اور ویلیو نہیں ہوتی تھی۔ تو جہنم نے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر، جابر، ظالم، سرکش، ڈکٹیٹر ٹائپ کے لوگ آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دونوں کی بات سنی تو اللہ نے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انتی رحمتی، کہ اے جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے، جس پر میں رحمت کرنا چاہوں گا اسے تیرے اندر داخل کر دوں گا۔ اور جہنم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انتی عذابی، کہ اے جہنم تو میرے عذاب کی جگہ ہے، جس کو میں عذاب دینا چاہوں گا تیرے اندر بھیج دوں گا اور تیرے اندر داخل کر دوں گا۔ اور پھر کیا کہا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مِلْؤُهَا، جنت کو بھی بھروں گا اور جہنم کو بھی بھرا جائے گا۔ جنت میں بھی لوگوں کی بڑی کثیر تعداد ہوگی اور جہنم میں جانے والے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے حقدار بننے والے بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا تو آپ نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا ما رأیکم فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے، اگر کہیں پیغام نکاح بھیج دے تو لوگ ریجیکٹ نہیں کریں گے، قبول کر لیا جائے گا، اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اس کی بات کی بڑی اہمیت ہے، بڑا وزن ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دوسرا آدمی گزرا، آپ نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا رجل من فقراء المساکین، ایک مسکین سا مسلمان ہے، اور معاشرے میں قدر اور ویلیو یہ ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی قبول نہ کرے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ سنی جائے۔ اب ایک طرف ایک فقیر قسم کا، مسکین قسم کا مسلمان ہے جو معاشرتی سٹیٹس میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے کہ جو معاشرے میں اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، لیکن کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے گرا ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں تقابل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پہلے جیسوں سے پوری دنیا بھر جائے تو یہ ایک مسکین مسلمان ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیا بتایا گیا؟ کیا سبق دیا گیا؟ کردار، کریکٹر، اسلام، کسی کی نیک نامی، کسی کی نیک شہرت، کسی کا شریف ہونا، یہ اتنا عظیم اعزاز ہے کہ بڑے بڑے جابر اور سرکش لوگوں سے دنیا بھر جائے، یہ ایک آدمی اللہ کی نگاہ میں ان سب سے زیادہ اہمیت اور وقت رکھتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اہل ایمان کو بھی اسی بات کی تاکید کی، اس لیے آپ نے فرمایا احب الفقراء وجالسوہم، فرمایا فقیر، تنگ دست اور نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ محبت بھی کیا کرو اور ان کے پاس بیٹھا بھی کرو، ان سے محبت بھی کرو، ان کے پاس بیٹھو بھی۔ اور کتنا سوکھا ہے، کتنا آسان ہے، کسی چھوٹے سے لیڈر کو اگر آپ نے گھر بلانا ہے تو لمبے چوڑے انتظامات کرنے پڑیں گے، صرف اس کا نہیں، اس کے ساتھ آنے والے چمچوں کا بھی آپ کو کھانا، پانی، چائے، دیگر لوازمات سب کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور حاصل کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کبھی کام پڑ جائے، مشکل پڑ جائے، تو بغیر رشوت کے تب بھی آپ کا کام نہیں چلے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اپنا سٹیٹس دکھانے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانے کے لیے کتنے پیسے لگا دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو، معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان سے محبت کیا کرو، نہ ان کی تم سے بڑی ڈیمانڈ ہوگی اور نہ ہی تمہیں ان کے ساتھ تعلق بنانے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں کسی قسم کا تکلف کرنا پڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، آپ ایک ایک سنت کو اٹھا لیجئے، اور یہ میری بات نوٹ کر لیجئے، کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بڑے پیسے لگانے پڑے۔ اور جتنے رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج میں سے ایک ایک کو پورا کرنے کے لیے انسان گردن تک تنگ آ جاتا ہے، ہر لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، دوسرے معاملات کے اعتبار سے انسان کو اخراجات ہی اخراجات کرنے پڑتے ہیں، دقتیں ہی دقتیں، تکلفات ہی تکلفات ہیں۔ لیکن آپ کی کوئی بھی سنت ہے، اسے اپنانے میں فائدے بھی بہت ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے، اس میں سب سے زیادہ اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پہ تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھا کرو، زندگی میں خوشحال رہو۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے، دوسروں سے موازنہ کرتے رہتے۔ بھائی بھائی کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، بانجھوں بتیجوں سے موازنہ کیا جاتا ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے موازنہ کیا جاتا ہے،
اور پھر یہ موازنہ ہی انسان کے سارے توازن کو بگاڑتا ہے، سارے توازن کو یہ خراب کرتا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان فقراء، ان معاشرے کے کمزور لوگوں کے پاس اٹھا بیٹھا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان پہ خرچ کرنا پڑے گا تو تکلف بھی نہیں کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ دوستی مہنگی نہیں پڑے گی، لیکن اس دوستی کے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کا تمہیں احساس ہوگا۔ نعمتوں کی قدر کا احساس کب ہوگا؟ جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایسے لوگوں کو دیکھیں گے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، فرمایا جب مجھے تلاش کرنا ہو تو معاشرے کے کمزور، غریب اور مسکین اور گرے پڑے لوگوں میں تلاش کیا۔ اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی، فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، جو تمہارے کمزور اور بدحال قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے کمزور ہوں، خاندانی اعتبار سے کمزور ہوں، صحت اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں رزق بھی ان کی بدولت دیتا ہے اور اللہ تمہاری مدد بھی ان کی بدولت کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ جو تھوڑا سا پیچھے چلا جائے ہم اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جو سٹیٹس ہے اس نے رہی صحیح کسر نکال دی، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہر آدمی نے اپنا ایک جھوٹا سٹیٹس بنا لیا ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میرا یہ سٹیٹس ہے، لہٰذا اب میں نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اور اس دائرے میں رہنے کے لیے انسان بڑا کچھ گوا دیتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا مزدور نہ ہو تو فیکٹری کون چلائے گا؟ ہمارا ملازم نہ ہو تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ ہمارا مالی نہ آئے تو گھر کی باغبانی کو کون دیکھے گا؟ ہمارا ہر چھوٹا بڑا معاملہ ظاہری اعتبار سے بھی انہی کے ساتھ جڑا ہوا، تو آپ نے فرمایا انہیں حقیر نہ سمجھو، انہیں کمتر نہ سمجھو، انہیں گرا پڑا نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت انہی کی برکت سے تمہیں رزق بھی عطا کرتے ہیں اور تمہاری مدد بھی کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامۃ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، فرمایا اس امت پر اللہ کی مدد آتی ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے جو کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ سے امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تنہائی میں اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے معاملات میں یکسو ہیں، اللہ رب العزت ایسے کمزوروں کی وجہ سے اپنی مدد کو امت پر نازل کرتا۔ تو جن کے اخلاص کی بدولت، جن کی نماز کی بدولت، جن کی دعاؤں کی بدولت اللہ امت پہ رحمت کرتا ہے، اپنی مدد اتارتا ہے، جن کی بدولت اللہ رب العزت رزق کے فیصلے کرتا ہے، آج ہم سب انہیں چھوڑ چھاڑ کے، انہیں معاشرے سے الگ تھلگ کر کے، نچلے درجے کے دوسرے درجے کے شہری کا جب مقام اور مرتبہ دے دیں گے تو معاشرے میں برکت کیسے آئے گی؟ ہمارے معاملات کیسے بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں؟ آج بھائی اور بھائی، دو بھائیوں کا آپ تقابل کریں، اپنے خاندان میں کریں، فیملی میں کریں، ارد گرد کریں۔ ایک ایسا ہے جس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ لگانا ہے تو کدھر لگانا، اور دوسرا ایسا ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے۔ اب کیا اس بھائی سے اپنے بھائی کے بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تو جو ساری دنیا میں خرچ کر کے حاجی بنا پھرتا تھا، اس بھائی پہ کیوں نہیں خرچ کیا؟
اس کا خیال کیوں نہیں کیا؟ یہ نہیں سوال کیا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اتنے خوشحال تھے، تمہاری بہن کے یہ حالات، ساری زندگی ایسے ہی ہے، تم نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ تم نے کیا کردار ادا کیا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ابتدا میں بھی انتہا میں بھی جس چیز کا سب سے زیادہ خیال کیا ہے وہ رشتہ داروں میں جو کمزور تھے، بدحال تھے، مسکین ٹائپ کے لوگ تھے، آپ نے ان کا سب سے زیادہ خیال کیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی دعائیں لے لیں، چاہے وہ ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ملازم ہیں، یا معاشرے میں ارد گرد کے وہ لوگ ہیں جو پورے خاندان کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے۔ دعائیں کسی سے کروانا اور کسی سے دعائیں لینا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جب کسی کے دل سے دعا نکل جاتی ہے تو اللہ کے عرش تک جاتی ہے اور اللہ رب العزت اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کیسا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اطراف کی آبادی میں ایک مسکین سی عورت گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے، بیمار تھی کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، سوال کرتے رہتے۔ اور چونکہ اس عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ سنو، اگر یہ فوت ہو جائے تو جب تک میں نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تم نے اس کو دفن نہیں کرنا۔ اب اتفاق ایسا ہوا، فوت ہو گئی، اور مدینہ طیبہ آتے آتے عشاء کی نماز کا وقت گزر گیا، رات چھا گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ کی زندگی بھر کی عادت مبارکہ تھی، زندگی بھر کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک جاگتے نہیں تھے، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کبھی سوتے نہیں۔ یہ دونوں دائمی سنتیں۔ آج جب اس ملک کی بہتری کی بات کی جاتی تو وہاں پر یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ مارکیٹیں، دکانیں جلدی کھولی جائیں، تو جواب کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ ہماری مارکیٹ ہے نا، ہم کام کرتے ہیں نا مارکیٹ میں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے بل لے لے جتنا بھی لینا ہے، لیکن مارکیٹ کھلے گی 12 بجے اور بند رات کو 12 بجے ہو۔ تو وہ لوگ جنازہ لے کے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آرام کے لیے چلے گئے تھے۔ اب مناسب نہیں سمجھا کہ ادب کے خلاف ہے، اور آرام کا بھی وقت ہے، دن بھر کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی اور راتوں رات تدفین کر دی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ بیٹھے تو آپ نے پوچھا کہ اس خاتون کا کیا حال ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رات فوت ہو گئی اور ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے بتانا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے آپ کو زحمت دینا خلاف ادب سمجھا، نامناسب سمجھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس مسکین عورت کے ساتھ جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی، یہ شفقت تھی، صحابہ سے کہا چلو میرے ساتھ۔ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، کہا صفیں بناؤ، صحابہ نے صفیں بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے اور اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لے گئے۔ آج
ہم نے کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہو تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ جانا بھی ہے کہ نہیں جانا؟ جانا کتنا ضروری ہے؟ جنازہ کس کا ہے؟ اس کا میرے ساتھ تعلق، رشتہ کیسا ہے؟ بہت سے سوال و جواب اپنے آپ سے کرنے کے بعد پھر ہم کسی کے جنازے میں شریک ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکین عورت کے ساتھ محبت تھی جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی حیات طیبہ میں، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو جو کچھ وہ وراثت میں چھوڑ کے گیا ہے تو پھر تو وہ سب کچھ اس کے والی وارثوں کا ہے، اگر وارث ہیں، نہیں تو وہ بیت المال میں جائے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، اس پہ قرض ہے تو اس کے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے کون سے بڑے بڑے سورس تھے، لیکن وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ کہا کہ دنیا سے چلا گیا ہے، قرضہ دینا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ ادا کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو، کس خاندان اور کس قبیلے کا بھی کیوں نہ ہو۔ آج ہم نیکی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ نیکی کروں نہ کروں، کروں گا کیا فائدہ ہوگا، اور ابھی کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کر دی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عشاء کی نماز میں تاخیر سے پہنچتا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ ہمارے جو امام ہیں بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور لمبی لمبی یہ سورتیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئے اور بلا لیا اسے۔ اور وہ امامت کرنے والے کوئی عام صحابی نہیں تھے، علماء کے قیامت کے دن سردار، اور علماء کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول تھے۔ آپ نے بڑے غصے میں حضرت معاذ سے کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ بھڑکانا چاہتے ہو؟ اور پھر اس کے بعد جو بات ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز پڑھاتے ہو تو یہ ذہن میں رکھا کرو کہ تمہارے پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کسی کام سے جانا ہے۔ تو جب نماز پڑھاؤ، امامت کی ذمہ داری تم پر ہو تو مختصر نماز پڑھاؤ، اور کہا کہ جب اکیلے نماز پڑھاؤ تو جتنی لمبی چاہے نماز پڑھو۔ اور یہی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ خود آپ جب تہجد پڑھتے تھے تو بڑی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی، لیکن جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بڑی جامع نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر اسی صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک معیار بھی بتا دیا کہ نماز کتنی لمبی ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نماز کے اندر لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھو، بلکہ اگر پڑھنا ہے تو سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اور سورۃ والشمس وضحاها، اس جیسی صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھا کرو۔ اگر اس جیسی صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھی جائیں گی تو نماز کا دورانیہ خود بخود کم ہو جائے گا، نماز مختصر ہو جائے گی۔ اور یہ فرض نماز کی بات کی جا رہی ہے، یہ فرض نماز کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جب فرض نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ طویل کرنے پر اتنے سخت ناراض ہو رہے ہیں، تو اگر
وہ نماز جنازہ ہو تو کیا وہ فرض نماز سے لمبا ہونا چاہیے، جو کہ فرض کفایہ ہے؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے سیاہ ستہ کا اور اس کے علاوہ کئی بڑی احادیث کا صرف مطالعہ نہیں کیا، سبقن پڑھی ہیں، 30,000 سے زائد احادیث۔ کوئی ایک حدیث مبارکہ ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور ایسی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے اندر کسی بھی صحابی کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے 2 دعائیں پڑھی۔ ایک حدیث ضعیف سے ضعیف ایسی نہیں۔ جتنی بھی روایات ہیں ان ساری روایات کے اندر یہی ملتا ہے، آپ نے ایک میت کی نماز جنازہ پڑھائی، اس پہ یہ دعا پڑھی، ایک دعا، دوسرے کی نماز جنازہ پڑھائی، اس پہ یہ دعا پڑھی، تیسرے کی نماز جنازہ پڑھائی، اس پہ یہ دعا پڑھی۔ اب اگر ایک دعا پڑھی جائے، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کتنا ٹائم لگا؟ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک ہے، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ بمشکل آدھا منٹ۔ تیسری تکبیر کے بعد ایک دعا پڑھی جائے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا نماز جنازہ۔ اور آج جس نماز جنازہ کو مسنون اور سنت نماز جنازہ قرار دیا جاتا ہے، کوئی ایک حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور مسنون نماز جنازہ یہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں پڑھی جا رہی ہے، باقی دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ مسنون نماز جنازہ کیا ہے۔ حرم میں ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، کبھی پڑھی ہے؟ ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ یہ مسنون نماز جنازہ، اور جس کو اس طریقے سے پڑھنے کا ایک رواج اور ٹرینڈ بنا لیا گیا کہ جس کی احادیث سے ہمیں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کہ اس طریقے سے لمبی لمبی دعائیں پڑھی جائیں اور اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ہم نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، ایک پورا رکوع، ایک صفحے سے زائد ہم نے اس میں تلاوت کی ہے، 4 رکعت ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر معمول ہے 2 صفحات پڑھنے کا، 10 منٹ لگتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت ہیں، تلاوت لمبی ہوتی ہے، عشاء کی 4 رکعت ہیں، تلاوت ذرا مختصر ہوتی ہے۔ تو جب فرائض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید کی ہے کہ مقتدیوں کا خیال کرنا ہے، پیچھے کام پہ کسی نے جانا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بیمار ہے اور کوئی تھکا ہارا ہے، کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، کوئی بوڑھا کھڑا ہوا ہے، تو نماز جنازہ کے بارے میں پھر اس سنت کو کیوں نہیں زندہ کیا جاتا، اس کا اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے علاوہ باقی معمولات زندگی میں بھی اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی، ہر ایک کا خیال کرو اور ہر ایک کی رعایت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ ادا کرے۔ آج ہم نے تقسیم بنا دی، ایک کہتا ہے میں صرف لینا ہی لینا ہے، ساری زندگی لینا ہے، اور دینا کسی اور نے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ صدقہ دے، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ دیکھیں ایک آدمی مثال کے طور پر 1 لاکھ کماتا ہے تو اس میں سے دے دے، ایک دن کا 100 روپیہ کماتا ہے تو اس میں سے دے دے۔ جو لاکھ میں سے صدقہ دے، اخلاص کے ساتھ دے، اللہ اس کا بھی قبول کرتے ہیں، اور جو 100 میں سے دے اللہ اس کا بھی قبول کرتے ہیں۔ اور جو 100 میں سے دے گا
عین ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے کو دے کہ اس 100 میں سے دیا ہوا صدقہ بھی اس کی ضرورت کو پوری کر دے۔ ہر مسلمان پہ صدقہ فرمایا لازم ہے۔ اب جب ہر مسلمان دینے والا بنے گا تو کوئی مانگنے والا رہے گا؟ کوئی سوال کرنے والا، کوئی ہاتھ پھیلانے والا رہے گا؟ آج ہر جگہ پہ مسلمان ہی مانگنے والے کیوں ہیں؟ مسلمان ہی بیکاری کیوں ہیں؟ ملکی لیول پہ دیکھ لیں تو، اور بسوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، اب یہاں تک کہ ایئر لائنز میں بھی مانگنے والے آ گئے۔ مسلمان ہے، مسلمان ہو اور وہ اپنا دستے سوال دراز کر دے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے جیسے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ تو آپ نے کہا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے کہا جا کے مزدوری کرے، محنت کرے، بڑا کام نہیں کر سکتا چھوٹا کام کر لے۔ آج ہمارے نوجوان جو اپنے ملک میں کام نہیں کرتے، دوسرے ملکوں میں جا کے پیزے ڈیلیور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پیکنگز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لانڈری پہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے ملک میں شرم آتی۔ آپ نے فرمایا کہ جائے مزدوری کرے اور خرچ کرے، صدقہ کرے۔ اور یہ جو ہمارے ریٹائرڈ حضرات ہیں ان کے لیے بھی ایک بات عرض کریں کہ یہ ریٹائرمنٹ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ انسان 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو گیا، اب اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں 20 سال کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی تم نے خرچ کرنا ہے، جاؤ جا کے مزدوری کرو، کوئی کام کاج میں لگو، اور کیا کرو، اپنے آپ کو بھی فائدہ دو، صدقہ بھی دو، خرچ بھی کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملہوف، کہ جو آدمی مظلوم ہے، حاجت مند ہے، اس کی مدد کرے، اس کو راستہ بتا دے، اس کی رہنمائی کر دے۔ خرچ نہیں نہ کر سکتا، رہنمائی کر دو، اس کو بتا دو۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مختلف شعبوں سے ریٹائرمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ صدقے کے طور پر اپنی خدمات نہیں دے سکتے؟ آپ کو نہیں ضرورت ہے پیسوں کی، آپ کو نہیں ضرورت ہے زیادہ کمانے کی، لیکن آپ صدقے کے طور پر، آپ وکیل تھے تو آپ کسی کو صدقے کے طور پر اپنی خدمات نہیں دے سکتے؟ آپ پروفیسر تھے، آپ کسی ادارے کو صدقے کے طور پر ہفتے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ آپ کسی اور محکمے سے وابستہ تھے، آپ نے کہا کہ کما کے نہیں خرچ کر سکتے ہو تو اتنا کر دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنا بھی نہ کر سکے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اکتاتے نہیں تھے، تنگ نہیں پڑتے تھے، تو آپ نے کہا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ نیکی کے کام میں لگا رہے اور برائی اور شر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہی ہے۔ پھر فارغ رہ کے تیلیاں نہ لگاتا پھرے، اس کو لگا دی، اس کو لگا دی، اس کی چگلی کر دی، اس کی چگلی کر دی، اور اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کی غیبت کر دی، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کی غیبت کر دی۔ وقت تو گزارنا ہے نا۔ آپ نے فرمایا فارغ رہنا ہے، کچھ نہیں بھی کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرو؟ ہم سب کے لیے ہے، نیکی کے کام میں لگو، پازیٹیو کام میں لگو، نیکی کے کام میں لگو، پازیٹیو کام میں لگو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے برائی اور شر معاشرے کے اندر پھیلے۔ اور یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اسوہ تھا، معاشرے کے محتاج، غریب، تنگ دست اور بدحال لوگوں کے بارے میں